السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر زلفی سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل۔ اس درس کے مقرر ہیں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ ہماری آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب کرنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ جبیل دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر، پوسٹ آفس باکس نمبر 1580، جبیل 31951، سعودی عرب۔ دبئی پلازا، نیئر الشہری پلازا، 14th اسٹریٹ، دمام سینٹر، دمام۔ ہندوستان میں اس پتے پر آپ آڈیو اور ویڈیو کیسٹ دستیاب کر سکتے ہیں۔ چار مینار بک سینٹر، نمبر 17/D، چار مینار مسجد روڈ، شیواجی نگر، بنگلور 51، انڈیا۔ شکریہ۔ لیجیے اب درس سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالۃ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، زکوٰۃ جس طریقے سے یا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اسلام کا ایک بڑا اہم رکن ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مقام اسلام کے ارکان میں تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلا نمبر شہادتین کا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ دوسرا نمبر نماز کا ہے، اور تیسرا نمبر کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ہے۔ اور نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر متعدد جگہ کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں 80 سے زائد جگہ، جبکہ زکوٰۃ کا ذکر 100 سے بھی زائد جگہ پر آیا ہوا ہے، لیکن نماز کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، یہ دونوں ایک ساتھ تقریباً 80 یا اس سے بھی زائد جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو زکوٰۃ نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا اہم رکن ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو علماء کے نزدیک حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اور بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے، اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے، اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہونے کی گواہی دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بڑا اہم رکن، بلکہ تیسرا رکن ہے، اور اسلام کے رکنوں میں تیسرے درجے پر ہے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ بغیر زکوٰۃ کے کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کوئی انسان کتنی ہی نماز پڑھے، کتنا ہی روزہ رکھے، کتنا ہی نفلی صدقات ادا کرے، اور کتنا ہی
ایک گوشے میں بیٹھ کر کے اللہ 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 کی رٹ لگاتا رہے، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ انسان مکمل طور پر ایمان نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا جنت میں جانے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، چاہے جتنا ہی صدقہ اور خیرات اپنے طور پر کرتا ہو، پورا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہو، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے، خواہ صاحب نصاب گائے اور بکریوں اور بھینس اور اونٹ وغیرہ میں ہو، خواہ صاحب نصاب غلے کی پیداوار میں ہو، خواہ صاحب نصاب نقد کے اندر ہو، کسی بھی چیز میں ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی جو زکوٰۃ ہے اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول بلکہ ایک بدوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اگر وہ عمل میں کروں تو جنت میں جاؤں. مجھے کوئی عمل بتلائیے کہ اگر اس پر میں عمل کرتا ہوں اور وہ عمل کروں تو میں جنت میں جاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اسے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اس لیے کہ یہ تمام کام کی اساس ہے، بغیر اس کے بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو اور رمضان کا روزہ رکھو. آپ نے جب یہ فرمایا، اس لیے کہ اس وقت کبھی زکوٰۃ فرض نہیں، ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ حج صحیح قول کے مطابق علماء کے نزدیک حج جو فرض ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی 8ویں ہجری کے اندر ہو یا 9ویں ہجری میں ہو، 8ویں ہجری میں ہو یا 9ویں ہجری میں ہو فرض ہوا ہے. البتہ زکوٰۃ کا فرض ہوئی ہے. زکوٰۃ تو صحیح قول کے مطابق مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو چکی تھی. جس طریقے سے نماز جو ہے مکہ مکرمہ میں فرض تھی، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو چکی تھی. چنانچہ متعدد آیات جس کے اندر قرآن مجید میں جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی خاصیت یا ان کا عمل کیا ہے، اس میں زکوٰۃ دینا بھی بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر سورہ المعارج ہے، اس کے اندر ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ان کے مال کے اندر غریبوں اور مسکینوں اور مانگنے والوں کا ایک حصہ مقرر ہے. اسی طریقے سے سورہ المزمل جو یقینی طور پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس کے آخر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے کی ترغیب وجوبی طور پر دے رہا ہے. تو زکوٰۃ تو اصل میں مکہ مکرمہ ہی کے اندر فرض ہو چکی تھی، البتہ کس مال میں کتنی مقدار زکوٰۃ دی جائے گی یہ مدینہ منورہ کے اندر دوسری ہجری کے اندر فرض کی گئی ہے، دوسری ہجری میں فرض کی گئی ہے. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہاں حج جو ہے کب فرض ہوا ہے، 8ویں یا 9ویں ہجری کے اندر. تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو حج کرنے کے بارے میں نہیں بتلایا، نہیں بتلایا. آپ نے کیا بتلایا کہ خالص اور صرف اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور فرض روزے رکھو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کہہ کر کے، یہ سن کر کے جب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ جتنا آپ نے کہا ہے اس میں کوئی کمی میں نہیں کروں گا اور نہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اور ملاؤں گا، میں نہ اپنی طرف سے اس کے اندر میں کوئی اور کچھ ملاؤں گا اور نہ ہی جتنا آپ نے بتایا ہے اس میں میں کچھ کم کروں گا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر کسی شخص کو جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے کہ یہ جنتی ہے. یعنی اگر وہ اپنے کہے پر عمل کیا، اس نے اسلام کی ارکان جو بیان کیے گئے اس کے اوپر عمل کیا تو وہ انسان جنت میں جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ ایمان کا، اسلام کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے. کسی بندے کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ زکوٰۃ کے وجوب پر ایمان نہ رکھے اور نہ
زکات دے. اگر زکات نہیں دیتا تو اس کا ایمان مکمل، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے. اسی طریقے سے زکات کا ایک فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان فرمائی جس طرف عمومی طور پر لوگ توجہ نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ زکات انسان کے مال کی پاکی اور انسان کے نفس کی پاکی کا سبب ہے. انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت رکھ دی ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو اور مال کے لیے وہ تگو دوڑ دھوپ نہ کرتا ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. خیر سے مراد قرآن مجید میں کیا ہے؟ مال ہے. یہ سورت عام طور پر لوگوں کو یاد رہتی ہے. سورہ کس سورت کے اندر ہے یہ؟ سورہ العادیات. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید. اور وہ مال کی محبت میں کیا ہے؟ بڑا سخت ہے. اسی لیے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان کے لیے مال کا کمانا جائز طریقے پر مشروع قرار دیا ہے. مشروع قرار دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لوگوں کو ابھارا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لوگوں کو ابھارا بھی ہے. چنانچہ ایک صحابیہ ہیں جو اپنے شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی تھی. اپنے شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی تھی. تو جب کھجوروں کی توڑائی یا ان کے چننے کا وقت آیا، جیسا کہ جانتے ہیں یہاں پر آتا ہے تو سارے لوگ مشغول ہو جاتے ہیں. جن کے پاس عمال نہیں ہے وہ سارے گھر والے بیچارے اس کے اندر مشغول رہا کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ کے ہاں جو کی اور گیہوں کی گندم وغیرہ کی کٹائی ہو، اب تو مشینیں ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے پورا گھر مشغول ہو جایا کرتا تھا. سب سے مشغولیت کا وقت جو دیہاتیوں کے پاس ہوتا تھا وہ بیج ڈالنے کا وقت ہوتا تھا اور کٹائی کرنے کا وقت ہوتا تھا. ان دونوں وقت میں گھر کا ہر فرد مشغول ہو جایا کرتا تھا. جو دیہات میں رہے وہ جانتے ہیں کہ گھر کا ہر فرد مشغول ہوتا تھا ان 2 دنوں میں. اسی طریقے سے یہاں پر جب کھجور کی توڑائی کا وقت ہوتا ہے نا تو گھر کا ہر فرد مشغول ہو جایا کرتا ہے. تو وہ باہر نکلنا چاہیں کھجور کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. ظاہر بات آج طریقے سے تو مزدور تو ہے نہیں کہ ہاں بھائی چلو عمال سے کام چل رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے انہیں منع کیا کہ تم اپنے گھر سے نہ نکلو. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں، آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں علیہ السلام، تم جا سکتی ہو، جا کر کے توڑو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سے تم فائدہ حاصل کرو اور مسکین کے اوپر تم صدقہ اور خیرات کرو. یعنی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حفاظت سے روکا نہیں. اس مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی توڑنے کی اس کی اجازت دی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. حضرت عمرو بن العاص ہر آدمی ان کو جانتا ہے. عمرو بن العاص بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ تو اسلام قبول کیے ہیں لیکن عمرو بن عاص ایمان لے آئے ہیں. یعنی ان کا ایمان جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے. اور ادھر بدبختی دیکھیے ہمارے کچھ مسلمانوں کی، خواہ شیعہ حضرات ہوں یا ان سے متاثر حضرات ہوں، وہ حضرت عمرو بن عاص اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لوگوں کو مسلمان پکے سمجھتے ہی نہیں. حضرت عمرو بن عاص کا سیدھا نام بھی ان کو نہیں تھا، عمرو کہتے ہیں وہ بدبخت لوگ. ان کو نام بھی پڑھے نہیں آتا، کیا کہتے ہیں؟ عمرو. حالانکہ وہ کیا ہے؟ عمر ہے. وہ کیا ہے؟ عمر ہے. تو ان سے متاثر لوگ انہیں برا کہتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شہادت ہے کہ اسلم الناس، لوگ اسلام قبول کیے ہیں. وآمن عمرو بن العاص، اور عمرو بن عاص کیا ہیں؟ مومن ہوئے ہیں. تو یہی عمرو بن عاص ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجنا چاہا کسی فوج کا کمانڈر بنا کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے معلوم ہے کہ آپ بسا اوقات کہیں جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے آپ خود نہیں جاتے تھے بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیج دیا کرتے. حالانکہ اس جماعت میں حضرت ابو بکر و عمر بھی شریک تھے. یعنی ان کے اوپر نگراں کس کو بنایا؟ حضرت عمرو بن العاص کو.
تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مال دے، اس سے تم فائدہ حاصل کرو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں، مال کی رغبت میں مسلمان نہیں ہوا ہوں کہ مال غنیمت سے مجھے کچھ ملے گا تو مجھے مال حاصل ہوگا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے عمرو بن عاص، جاؤ، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک مومن کے لیے، نیک شخص کے لیے اچھا مال بہت اچھی چیز ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک شخص کے لیے اچھا مال کیا ہے؟ صاف و ستھرا مال کیا ہے؟ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو مال کو اس کے صحیح ڈھنگ سے کمانے کی رغبت دی ہے، صحیح ڈھنگ سے کمانے کی رغبت دی ہے، اور انہیں یہ ترغیب دی ہے کہ مال کمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال ہی کیا ہے؟ انسان کی زندگی، اس دنیا میں انسان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ تو انسان کے دل میں مال کی محبت بالکل سمو دی گئی ہے، پرو دی گئی ہے، اس کے دل سے اس مال کی محبت نکلتی نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر قرار دیا ہے۔ تو انسان مال سے محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت جو بخلق اور بخالت کی حدود کو پار کر جائے، اس پر مکھی چوسی کی حد تک انسان پہنچ جائے، اس سے بچانے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر زکوٰۃ فرض کی ہے، مال کے اندر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے انسان کے نفس کو بخل سے اور شح سے، ان چیزوں سے جہاں پر بچاتا ہے، اسی طریقے سے مال انسان، زکوٰۃ جو ہے انسان کے مال کے اندر جو کچھ گندگی آ جاتی ہے، اس لیے کوئی آدمی کتنی بھی کوشش کرے، مال کے اندر کہیں سے نہ کہیں غلط مادہ ضرور پہنچ جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو۔ بسا اوقات انسان جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن نظر بچاتا ہے۔ کسی مال کے بیچنے میں وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، لیکن پوچھو بھائی ہاں یہ چیز اچھی ہے، بھائی لوگ تو لے جاتے ہیں، حالانکہ جانتا ہے کہ وہ اتنی اس معیار کی نہیں ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ لوگ تو لے جاتے ہیں، پتہ نہیں۔ تو انسان کیسا بھی ہے، بڑے سے بڑا انسان پارسا ہوتا ہے، لیکن تجارت کا معاملہ جہاں پر ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ کدورت، کچھ نہ کچھ گندگی مال کے اندر ضرور پہنچ جاتی ہے۔ آپ آزما لیں بڑے سے بڑے تاجروں کو اور بڑے سے بڑے پارسا لوگوں کو، ایک شخص کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور یقیناً میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا پارسا اور اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ ایک سامان بیچتا ہے، کہتا ہے میں مجبور ہوں کفیل کی طرف سے بیچنے پر، تو لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تازی چیز ہے، میں کہتا ہوں بھائی دیکھ لو، حالانکہ شرعی طور پر وجوب حق بنتا ہے کہ بتائے امانت سے کام لے۔ تو تجارت کا معاملہ ایسا ہے، مال کمانے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو کوئی آدمی جتنا حلال مال کمانا کیوں نہ چاہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز داخل ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے صحیح موافق نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے تاجرو، اپنے مال سے خرچ کرو تاکہ اس کے اندر جو کچھ غلط چیز داخل ہو جا رہی وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ بھلا بتائیے آپ کا فرمان یہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کرام کے لیے۔ ان سے پاک بات تاجروں کی جماعت آپ کہاں لے آئیں گے؟ تو مال کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، کتنا بھی نیک آدمی ہو، اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز داخل ہو جاتی ہے جو شریعت کی اصطلاح میں پاک نہیں، ناپاک ہے۔ اسی چیز کو پاک کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بها تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو۔ اس صدقہ وصول کر کے آپ کیا کریں گے؟ تطہرہم، انہیں پاک کریں گے،
وَتُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کریں گے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ان کے لیے آپ دعائیں کریں، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے کیا ہے؟ سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے طبرانی اوسط کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دوں تو پھر کیا؟ آپ نے فرمایا، اذا ادیت من ادى زکاة مالہ فقد ذهب شرہ، جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دے گا تو مال کی برائی جو ہے، مال کی گندگی جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بڑی خوبیاں ہیں، زکوٰۃ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر بڑی وعید ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا نہ دینے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر ملعون ہے، اللہ کے رسول سے ملعون قرار دیے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز کیا بتایا ہے؟ زکوٰۃ کا نہ دینا ہے، کہ زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر دنیا میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بارش کے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا ہے؟ زکوٰۃ کا نہ دینا ہے۔ کوئی بھی قوم، جیسا کہ ترمذی شریف وغیرہ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر خشک سالی مسلط کر دیتا ہے۔ تو میں زکوٰۃ کے فائدے اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات پر آج میں تفصیلی گفتگو نہ کر کے میں آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معنی، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیا ہے وہ؟ زکوٰۃ کا معنی لغت میں کیا ہے؟ پاک اور صاف کرنا اور بڑھوتری کے ہوا کرتا ہے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کی تعریف کیا چیز ہے؟ مخصوص مال میں مخصوص حصہ لے کر کے مخصوص لوگوں پر خرچ کر دیا، یہی چیز زکوٰۃ ہے۔ مخصوص مال میں مخصوص حصہ لے کر کے مخصوص لوگوں پر خرچ کر دیا جائے، یہی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ مخصوص کا معنی سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ خاص قسم کا مال میں، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، خاص قسم کے مال میں سے ایک خاص حصہ لے لیا جائے، یعنی پورا حصہ نہیں۔ شریعت نے اس کے لیے کچھ متعین کی ہے، 2.5% ہے، 5% ہے کہ نہیں ہے، 10% ہے، جو ہے شریعت نے اس کے لیے 20% ہے، شریعت نے اس کے لیے ایک حصہ متعین کر دیا ہے کہ نہیں؟ تو مال، خاص قسم کے مال میں سے ایک خاص حصہ لے کر کے خاص لوگوں پر خرچ کر دیا جائے۔ ہر آدمی پر نہیں خرچ ہوگی زکوٰۃ، کہ ہر آدمی پر زکوٰۃ دی جائے گی، ہر آدمی کو نہیں دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ ہے کہ خاص قسم کے مال میں سے خاص حصہ نکال کر کے خاص لوگوں پر خرچ کر دیا جائے، یہی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، یہی چیز زکوٰۃ ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع کو پڑھیے آپ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ متقی کون سے لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، اللہ کے رسول سارے غیب تو ہے نا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر، یعنی کہ اس کو سارا خرچ کر دیتے ہیں، اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں، یعنی ایک خاص حصہ خرچ کرتے ہیں، پورا حصہ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ مخصوص مال میں سے ایک خاص قسم کے مال میں سے ایک خاص حصہ نکال کر کے خاص لوگوں کو دے دیا جائے تو کیا ہے؟ یہی چیز زکوٰۃ ہے، یہی چیز زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی لغت میں کیا ہیں؟ بڑھنے کے ہیں، بڑھنے کے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جو انسان اپنے مال کا، پاک مال، کمائی ہوئی مال کا حصہ کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن انسانوں کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور دونوں ہاتھ دایاں ہیں،
تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور پھر اس کی اس طریقے سے پرورش کرتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے جس طریقے سے تم میں کا کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے بڑھاتا ہے، پھر یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جایا کرتی، 1 درہم ہے، 4 آنے ہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر قیامت کے دن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے زکوٰۃ کے مال کو۔ تو زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کا ہوتا ہے لغت کے اندر، اور شریعت کے اندر جو بتایا ہم نے کہ خاص قسم کے مال سے ایک خاص حصہ لے کر کے خاص لوگوں پر خرچ کیا جائے، یہی چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے حکم سے متعلق ابھی ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے اور واجب اور فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے اور واجب اور فرض ہے۔ کیا معنی ہے واجب اور فرض ہونے کا؟ اگر کوئی انسان یہ انکار کرے کہ ہاں بھائی زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو وہ انسان کیا ہے؟ کافر ہے۔ وہ انسان کیا ہے؟ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، الا ہے کہ کوئی نیا ابھی مسلمان ہوا ہو اور اسے یہ چیز معلوم نہیں ہے۔ ہر انسان چاہے جاہل ہے عالم ہے، اسے جاننا چاہیے کہ ہاں زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ایک حق ہے ہمارے مال کے اندر اور ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے وجوب کو نہیں مانتا ہے تو وہ انسان کیا ہے؟ مسلمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ انسان کافر ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس کے وجوب کو مانتا ہے لیکن سستی اور کاہلی سے نہیں دیتا تو وہ انسان فاسق اور فاجر ہے۔ بخالت کرتا ہے اور نہیں دیتا تو وہ انسان فاسق اور فاجر ہے، جس سے کیا سزا ملے گی اسے میں بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی انسان لاپرواہی کرتا ہے اس کو سیکھنے کے بارے میں، اس کے ادا کرنے کے بارے میں، چلو ہم جانتے ہیں کہ ہاں بھائی زکوٰۃ فرض ہے، چلو، یعنی بالکل لاپرواہی سے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا انسان بھی بڑے خطرناک جگہ پر ہے کہ کہیں وہ انسان بھی تو کافر نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے جو قرآن مجید کے اندر، حدیث شریف میں اور علماء کے اجماع سے یہ چیز ثابت ہے، قرآن سے بھی اس کا فرض ہونا ثابت ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس کے وجوب کو نہ ماننے والا انسان کافر ہے، اور اس کے وجوب کو مان کر کے اس کو نہ ادا کرنے والا انسان کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اب اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کی 2 صورتیں ہیں، اس کی 2 صورت ہے۔ اگر وہ انسان صاحب طاقت نہیں ہے، یعنی کسی حکومت کے تابع ہے وہ، تو حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ اسے پکڑے، زبردستی اس سے زکوٰۃ لے اور ڈبل مال اس کا لے، اس کا ڈبل مال ہڑپ کر لے گی۔ ارے بات سمجھے؟ یعنی صرف زبردستی زکوٰۃ نہیں لے گی بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس کے مال کا دگنا حصہ، بلکہ اگر حاکم وقت چاہے گا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا وہ سارا مال لے لے گا۔ مثال کے وقت غلے کی زکوٰۃ وہ نہیں دے رہا تھا تو جتنا غلہ پیدا ہوا ہے وہ سارا کا سارا غلہ اس سے چھین لے گا۔ کھجور کی زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا، سارے جتنی کھجور اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے ساری ساری کھجور وہ وصول کر لے گا اس سے۔ اور اگر ان کے پاس لڑائی کی طاقت ہے تو حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے قتال کرے، اس سے لڑائی کرے، انہیں قتل کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ لوگوں نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد میں بہت قسم کے لوگ تھے، کچھ لوگ تو یہ تھے جنہوں نے مسلمہ کو اپنا نبی مان لیا تھا، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ تھے اسود عنسی اور دوسرے لوگوں کو اپنا نبی قبول کر لیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہتے تھے کہ ہاں بھائی زکوٰۃ تو مانتا ہوں لیکن ہم خود ادا کریں گے، خلیفہ کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے لوگوں سے قتال کیا ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، وہ مروی ہے بخاری شریف میں ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی، اس کی جان اور اس کا مال مسلمان حاکم پر اور مسلمانوں پر حرام ہے، مگر یہ کہ اسلام کے حق کے ساتھ۔ تو آپ کیسے ان سے قتال کریں گے، کیسے قتل کریں گے؟ لیکن ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جم گئے، کہا کہ نہیں، میں ان سے قتال کروں گا جو آدمی نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ زکوٰۃ میں رسی بھی دیا کرتے تھے، اور آج اگر رسی کو منع کرتے ہیں تو اس پر میں ان سے لڑائی کروں گا کہ رسی بھی دو۔ تو اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو حاکم وقت کے اوپر واجب ہے کہ وہ کیا کرے، اس سے زبردستی وصول کرے۔ اگر ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں تو مسلمانوں کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ اس سے قتال کرے۔ اسی لیے ہمارے ماحول میں اس چیز طرف خصوصی توجہ دینا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ ہیں زکوٰۃ ان کے اوپر فرض اور واجب ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، بس ان کے ساتھ خاص اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں؟ نہیں، مسلمانوں کی ہر علاقے میں اپنی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، علماء کی ایک جماعت بننی چاہیے جو ایسے لوگوں پر نظر کریں، خصوصاً وہ مال جو ظاہر ہے، تجارت کا مال ہے، بڑی دکان ہے، تجارت ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے اس کی۔ بھائی جہاں تک روپے اور پیسے کا معاملہ اپنا چھپا کر رکھے اس کے بارے میں ہر آدمی معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ سونے کا معاملہ چھپا کر رکھنا آدمی معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن کھیتی کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، یہ تو بات واضح ہے نا۔ تو اگر ایسے لوگ زکوٰۃ وصول نہیں کرتے ہیں تو پہلے انہیں سمجھائیں، اللہ کا خوف دلائیں، اللہ کا خوف دلائیں، ان کے سامنے شرعی مسئلہ واضح کریں، اور اگر نہیں تو قطعاً مسلمانوں کو ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ان سے قطعی تعلق کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس قتال کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ان سے زبردستی لینے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری حکومت نہیں ہے، نہ حکومت ہماری مدد کرتی ہے اس بارے میں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جہاں حکومت ہماری مدد نہیں کر رہی ایسی صورت میں کیا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے، شہادتین اور نماز کے بعد سب سے اہم رکن مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر بڑی مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی المنکر کا یہ فریضہ ہے، بنتا ہمارے اور آپ کے اوپر، مسلمان اس سلسلے میں توجہ دیں اور لوگوں کو متنبہ کریں، لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں ابھاریں، لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل بتائیں کہ ہاں بھائی تمہاری دکان ہے، تمہاری تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ فرض اور واجب تم نے دیا، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی ہم نے دیا، کہاں دیا ہے تم نے، یہ واضح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفلی صدقات ہیں، وہ جتنا چھپ کر کے دیا جائے اتنا بہتر ہے، لیکن زکوٰۃ علی الاعلان دینی چاہیے لوگوں کو۔ اسی لیے حاکم وقت زکوٰۃ وصول کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتوں میں صحرا کے اندر جہاں پر بکریاں اور اونٹ چرا کرتے تھے وہاں اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے اور زکوٰۃ وصول کر کے لایا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ لوگ بدگمانی کے اندر نہ پڑے کہ ہاں بھائی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کتنے ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں کے مالک تھے لیکن ان کی زکوٰۃ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جمعیہ میں اس کی زکوٰۃ کا کوئی حصہ نہیں آتا، لوگ ان کے بارے میں بدنی کے اندر مبتلا کہ اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ بہتر جانتا دیتا کہ نہیں دیتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ کھل کر کے دینا چاہیے، ظاہر میں دینا چاہیے۔ البتہ نفلی صدقات جتنے ہیں انہیں جتنا چھپا کر کے دیا جائے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے علاقے میں جہاں پر ہمارے یہاں گورنمنٹ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کا نظام نہیں ہے، وہاں علماء اور سرکردہ حضرات اس بات کی طرف توجہ دیں اور لوگوں کو متنبہ کریں۔ دیکھیے زکوٰۃ مسلمانوں پر جو واجب ہے تو کس قسم کے مسلمان پر واجب ہے؟
دیکھیے اس کے لیے چند شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو, اس لیے کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی انسان آزاد ہو. آزاد سمجھتے ہیں نا, آزاد کے خلاف کیا ہے؟ غلام ہے, جو آج کل نہیں پائے جاتے. آج کوئی بھی مسلمان غلام نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر ہوں تو غلام کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں, اس لیے کہ غلام کا جو مال ہوتا ہے, جیسے کہ حدیث شریف میں ہے, من کان لہ عبد فمال العبد مالہ, جس کا کوئی غلام ہے تو غلام کا مال کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آقا ہی کا مال ہے, تو غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دوسری تیسری چیز یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو, ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے, مالک ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو مالک ہے اس کے اوپر اس کی ملکیت پوری پوری ہے. یہ نہیں کہ ابھی تو ملا ہے لیکن خطرہ ہے کل اس میں دوسرے کا بھی حصہ ہے, ہمارا کوئی اٹھانا لے جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم نے مثال کے طور پر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, اس کا کرایہ ہم نے وصول کیا اور یہ زکوٰۃ کے نصاب کو بھی یہ کرایہ پہنچ رہا ہے, لیکن اگر کل کوئی کرایہ دار چھوڑ کے چلا گیا تو اس کو واپس کرنا ہوگا, نہیں واپس کرنا ہوگا. تو اس مال پر ابھی زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ کرایے کی مدت پوری ہو جائے. اگرچہ انہوں نے پہلے دے دیا اور سال بھر گزر گیا ہے, اس لیے کچھ لوگ سال مثال کے طور پر انہیں 15 رمضان سے اپنا مکان کرایہ وہ جو ہے مکان کرایے پر لینا ہے, تو وہ پہلے رمضان سے پیشگی ہی پیسہ دے دیتے ہیں. تو آئندہ سال اگر یہ پیسہ آپ کے پاس بچا رہ گیا تو آئندہ سال پہلے رمضان کو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یا اگر 1.5 مہینہ پہلے دے دیا, 2 مہینہ پہلے دے دیا ہے, تو جب وہ مدت ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی, ہے کہ نہیں؟ اس پر زکوٰۃ واجب رہے گی, لیکن ابھی آپ کی ملکیت میں مکمل طور پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس سے پہلے آپ کا مکان ڈھہ جائے, وہ کرایہ دار چھوڑ دے, تو اس کا اتنا پیسہ آپ کو واپس کرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہمارا دنیا کا جو نظام, اس کو آپ نے دیکھیے ہم نے پگڑی دے دیا ہے, واپس بھی نہیں ہوگا نا. یہ شرعی نظام نہیں ہے. شریعت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد مالک اس کا ہو, کوئی دوسرا نہیں ہے, اپنے مال کا مالک ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے اس کے اوپر سال گزر جائے, یعنی مسلمان ہو, مالک نصاب ہو, آزاد ہو, اس پر اس کی ملکیت تامہ ہو, اور اس کے اوپر سال گزر جائے. یہ جس مال کے اوپر یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی, اور اگر یہ نہیں ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. دیکھیے مختصر طور پر ہم اس طرف آئیں جو بڑی ضروری ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. ایک نقطے کی بات اور پوائنٹ کی بات آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. زکوٰۃ صرف اسی مال پر واجب ہے جس کے اندر بڑھنے کی طاقت ہے. مثال کے طور پر غلہ ہے, غلہ بوئیں اس اور غلہ پیدا ہوگا, ہماری بات سمجھے نا. تو جس کے اندر نما اور زیادتی کی طاقت ہے اسی مال کے اوپر زکوٰۃ ہے, اور جس مال میں اس کی طاقت نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو سونا, اس سے بڑھ کر کے بڑھنے کی طاقت کس میں ہے؟ سونا. سونا ہی تو ساری دنیا خریدی جا سکتی ہے. نہیں, کہنے کا مطلب دیکھیے بڑھوتری جو ہے وہ 2 قسم کی ہے, ایک ظاہری ہے اور ایک حکمی ہے. سونا اور چاندی اس کی جو بڑھوتری ہے وہ کیا ہے؟ حکمن ہے. اس لیے کہ آپ مثال کے طور پر 500 ریال کا ایک سامان خریدے, اسے کتنے میں بیچیں گے؟ 600 میں بیچیں گے. بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ 700 میں بیچیں گے. بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تجارت ایسے ہی تو بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے. تو سونے اور چاندی میں سب سے زیادہ بڑھنے کی طاقت ہے. بھائی لے گا, لیکن جب خود بیچے گا تو دکاندار نہیں دوسری جگہ بیچے. دیکھیے اصل میں اس سونے کی, یہ سونا جو ہم رکھتے ہیں یہ اصل میں کیا ہے, ہم زیور کی بات نہ کریں, اس لیے کہ سونے کا ایک حصہ زیور ہے. اصل چیز جس میں سونا مستعمل ہے وہ کیا ہے؟ نقد ہے, لین دین کا معاملہ, جسے آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ کرنسی کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ کاغذ کوئی چیز نہیں ہے, کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر صرف کاغذ کی اہمیت ہوتی تو دنیا کا سارا ملک کیا کرتا؟ کاغذ چھاپ لیتا ہو. تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ کیا ہے؟ سونے اور چاندی کا بدل ہے. یہ سونے اور چاندی کا
بدل ہے. تو چونکہ آپ نے اپنے گھر میں لا کر کے اسے رکھ لیا ہے, آپ نے خود اس کے اوپر ظلم کیا کہ اس کو بڑھا نہیں رہے ہیں. آپ اس کو بڑھائیے, لگائیے تاکہ وہ بڑھے. تو جو اس مال کے اندر ظاہری طور پر یا باطنی طور پر بڑھنے کی طاقت ہے, مال اسی کے, زکوٰۃ اسی مال میں ہے اور دوسرے میں نہیں ہے. مثال ہاں کسی بھی طریقے سے بالکل بڑھتا رہتا ہے. نہیں, یہ بڑھوتری بڑی واضح ہے. مثال کے طور پر اسی کے ذریعے تو انسان خرید و فروخت کرتا ہے, لین دین کرتا ہے نا, اسی کے ذریعے لین دین کرتا ہے. اور کوئی آدمی 500 تجارت کرتا ہے اور 5 سال کے بعد وہ 5 لاکھ کا مالک ہو جاتا ہے. 5,000 سے شروع کرتا ہے اور چند سالوں میں وہ 50,000 کا مالک ہو جاتا ہے. تو بڑھوتری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بڑھوتری ہوئی. تو اصل زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مال کے اندر انہی چیزوں میں رکھی ہے جس کے اندر بڑھوتری کی طاقت ہے. مثال کے طور پر سونا ہے, چاندی ہے, مویشی ہیں, اس میں بڑھنے کی طاقت ہے نا, مویشی ہیں, زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں, اور آخر میں تجارت کا مال ہے, آخر میں تجارتی سامان ہے. یہ 5 چیزیں واضح طور پر آپ لے لیں جس کے اندر زکوٰۃ فرض ہے اور ہر آدمی کو دینا ہے. کس میں؟ سونے میں, چاندی میں اور مویشی میں. مویشی ابھی اس کی تفصیل تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مویشی میں اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں میں, لیکن ہر میں نہیں, بھی اس کی بات بتاتا ہوں, آپ مختصر طور پر رکھتا ہوں. اور تجارتی مال کے اندر یہ 5 قسم کی چیزیں ہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہے. سونا سب سے اہم ہے اور اس کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اس کا نصاب کتنا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہمارے یہاں جو چل رہا ہے. 7.5 تولہ سونا شرعی اصطلاح میں 20 مثقال کہا گیا ہے. کتنا؟ 20 مثقال. اور علماء نے ہمارے اور آپ کے یہاں جب اس مثقال کو ماشا اور رتی اور چاول اور اس میں جب نکالا ہے تو وہ کتنا بنتا ہے؟ 7.5 تولہ سونا کے قریب بنتا ہے. جدید پیمانے کے لحاظ سے وہ کتنا بن رہا ہے؟ 80 گرام. ہاں, اس سلسلے میں آپ لوگوں کو جو متوجہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ احتیاط سے کام لیں. علماء چونکہ دیکھیے تولے کو گرام کے اندر یا مثقال کو گرام میں بدلنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے کہ شروع میں جو مثقال ہوتا تھا وہ چاول وغیرہ سے, یہ جو ہے نا اس کو وزن سے 20 جو ہوتا تھا اس کا کیا بنتا تھا, اس حساب سے مثقال وغیرہ رہا کرتا تھا. تو اب ظاہر بات ہے جب اس کو لوگوں نے اس زمانے میں گرام کے اندر بدلنا چاہا تو اس میں تھوڑا سا فرق وارد ہوا. اس لیے انسان کو ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. انسان کو ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. بعض علماء نے اسے کہا 70 گرام. بعض علماء نے اسے کتنا قرار دیا ہے؟ 70 گرام قرار دیا ہے. اور آج بھی ہمارے خیال سے 10 گرام کا 1 تولہ مانتے ہیں. بازار میں اب آپ جائیں گے نہیں, اس وقت لین دین کا جو معاملہ ہے وہ 10 گرام چل رہا ہے. لین دین کا جو معاملہ اس وقت ہے نا وہ 10 گرام چل رہا ہے. حالانکہ تولہ جو ہے 10 گرام سے زیادہ ہوتا ہے, 11 سے زیادہ ہے اور 12 سے کچھ کم ہے. 11 سے زیادہ ہے اور 12 سے کچھ کم ہے. لیکن اس وقت جو وہاں ان کے ہاں مانا جاتا ہے, اگر آپ تولہ چاہتے ہیں تو آپ کو 10 ہی گرام کے حساب سے وہ کر کے دیں گے. تو اصل میں کیا ہے, یہ وزن کے اندر فرق پڑا ہے. تو بعض علماء نے اس کی مقدار 70 گرام رکھی ہے. بلکہ یہ زلفی کے شیخ دکتور عبداللہ الطیار جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے خود اس کو جو لائے اور تولا اور 1 سے زائد بار ہم نے تول کر کے دیکھا ہے, وہ کل کتنا بن رہا ہے؟ 70 گرام ہی بن رہا ہے. بعض علماء اسے 80, 82 اور 85 گرام کہتے ہیں. اس لیے احتیاط اسی میں ہے. احتیاط کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر کسی کے پاس 70 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہو جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ دے گا. اور کتنی زکوٰۃ دے گا؟ 2.5%. کتنی دے گا؟ 40 میں 1.
40 روپے میں 40 گرام میں کتنا دے گا؟ 1 گرام دے گا. 40 گرام میں 1 گرام وہ دے گا. اس طریقے سے یہ کتنا ہوتا ہے؟ 2.5% ہوا کرتا ہے. 2.5% ہوا کرتا ہے. یعنی اگر کسی کے گھر میں اتنا سونا ہے, اور دیکھیے اس سلسلے میں لوگ بڑے کوتاہ ہیں ہمارے اور آپ کے ہاں. عمومی طور پر شادی شدہ عورتوں کے پاس اتنا سونا تو ہوتا ہی ہے, اتنا سونا تو ہوتا ہی ہے عمومی طور پر, لیکن کوئی اس طرح توجہ نہیں دیتا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ زیور جو ان کا ہے اس کو پہنتی ہی ہے برابر. اگر اس کو برابر روزانہ اپنے استعمال میں رکھیں تب تو ہم سمجھیں کہ ہاں بعض علماء کے قول کے مطابق اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اسے بچا کر رکھا ہوا ہے. اور پہنتی کیا ہے؟ ایک چاندی کا لے لیا, اس پر سونے کا پانی چڑھا لیا ہے, یا ایک پیتل کا لے کر کے وہ پہن ہے کہ نہیں ہے. اور مجبور بھی ہیں اس لیے کہ اس کو اگر سونا پہن کے باہر نکل بھی نہیں سکتی. اگر ہاتھ میں سونے کی چوڑی ہو تو اس چوڑی کے لیے ہاتھ کاٹنے سے بھی لوگ گریز نہیں کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. ہوتا یہ کتنا ایسا واقعہ, بچی کے کان میں کیا تھا؟ سونے کی بالی تھی, تو ایسا کھینچا کہ بچی کان بھی کٹ گیا, ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر آج عورتوں کے پاس اتنا سونا رہتا ہے, تو لوگوں کو بتانا چاہیے, متوجہ کرنا چاہیے اپنے گھر کے اندر, اپنے پڑوس میں, اپنے رشتہ داروں میں. یہ چیز جو ہے ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ بتائیں کہ اگر 70 گرام سونا ہے تمہارے پاس, یا بعض علماء جو 80 گرام کہتے ہیں, وہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اگر 80 گرام 85 گرام سونا ہے تمہارے پاس, تو ہر سال اس کا 2.5% ضرور نکالنا ہے, اس کی قیمت لگوائیں. اسی لیے یہاں مجھے بڑا اچھا پسند آیا, آپ پاس جو سونا ہے آپ لے کر کے جائیے سونار کے پاس, وہ تول کر کے بتا دے گا کہ آپ کی زکوٰۃ اتنے روپے ہوئی ہے, اتنے ریال ہے, تول کے بتا دے گا آپ کو. آپ کو حساب لگانے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی حساب لگا دے گا, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے, یہ مزاج چل چکا ہے. یہی چیز ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے, ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ مثال کے طور پر اگر زکوٰۃ کے لیے متعین کر لیتے ہیں تو عورتوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنا سونا اور اپنا چاندی وزن کرائیں, اور اس کا جو حساب بنتا ہے وہ زکوٰۃ خرچ کر دیں, وہ زکوٰۃ دیں. تو سونا 70 تولہ 70 گرام یا اس سے زیادہ اگر ہے تو اس کے اندر 2.5% دینا ہے. اسی طریقے سے چاندی کا نصاب ہمارے یہاں کے لحاظ سے کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی, جو شرعی اصطلاح میں 5 وقیہ یا 200 درہم ہے. کتنا ہے؟ 5 وقیہ یا 200 درہم ہے. 500 وقیہ یا 200 درہم ہے. تو ہمارے یہاں علماء نے اس کا کتنا حساب لگایا ہے؟ 52 یا 52.5 تولہ چاندی, جو اس وقت کے لحاظ سے, موجودہ لحاظ سے کتنا بنتا ہے؟ وہ کتنے گرام بنتا ہے؟ وہ 500 کچھ گرام بنتا ہے. اور یہ دکتور عبداللہ یہ طیار جو ہے, انہوں نے جو وزن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 460 گرام بنتا ہے. 460 گرام. ایک موٹا موٹا ہم حساب ½ کلو رکھ لیں, موٹا موٹا ہم حساب کتنا رکھ لیں؟ ½ کلو. یعنی ½ کلو اگر کسی کے پاس چاندی ہے, ½ کلو چاندی ہے, تو اس میں بھی 2.5% 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے. اسی طریقے سے یہی حکم جو ہے نقدی نوٹوں کا ہے, نقدی نوٹوں کا ہے. کسی کے پاس بینک میں پیسہ ہے, جو عمومی طور پر یہاں پر نوکری کرنے والے لوگ اپنا پتہ نہیں کرنٹ اکاؤنٹ اور کون کون سے اکاؤنٹ, مجھے تو آتا نہیں نا, میرا کوئی اکاؤنٹ ہے کہ نہیں ہے, کیا کیا فکس ڈپوزٹ یا کیا کیا اپنا کھلائے رکھتے ہیں. انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے. اولاً تو سود کی غرض سے جو لوگ کھلائے ہیں وہ قطعاً غلط اور ناجائز ہے, لیکن اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو ان کی اپنی اصلی مالیت جو ہے وہ سود نہیں, اس لیے کہ سود وہ تو ناپاک ان کا ہے ہی نہیں. ان کی اپنی اصلی مالیت جتنا جمع کیا ہے, اگر اتنا روپیہ ان کے پاس ہے کہ اس سے وہ 70 یا 80 تولہ سونا خرید سکتے ہیں, یا ½ کلو 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں, تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے اور 2.5% زکوٰۃ دیں گے, 2.5% زکوٰۃ دیں گے. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 10,000 روپے بینک میں ہیں تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 10,000 روپے پر کتنی ہوگی؟
2.5% ہوگی ہی نہیں. 10,000 کا سونا چاہیے اگر 7.5 تولے آ سکے پھر اس کا ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا. لیکن ہمارے ہاں چاندی دیکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے ہمارے یہاں کا روپیہ جو ہے وہ چاندی کے بدلے میں ہے. جو لوگ بوڑھے ہوئے ہیں، یعنی آپ نہیں، ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہیں لیکن جو لوگ بوڑھے ہیں ان سے پوچھئے تو وہ چاندی کے روپیہ شاید دیکھے ہوں گے. نہیں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے. چاندی کے روپیہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ یعنی سب سے بڑے بوڑھے آپ ہی رہے اس میں. ہاں علیہ السلام. تو اس لیے کہ ہمارے یہاں کا جو نظام ہے وہ جو نوٹ ہے یہ چاندی کے بدلے میں ہے. یہ چاندی کے بدلے میں ہے. تو یہ دیکھیں گے کہ کیا 10,000 روپے اگر اس کے بینک میں ہیں، اس سے ½ کلو چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں خریدی جا سکتی؟ آسانی. نہیں تو اس لیے کو تو یقینی طور پر معلوم رہتا ہے کہ 1 لاکھ وہ تو نصاب کو پار کر ہی گیا ہے. ہم تو یہ آپ کے سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ہم لوگ جو چھوٹے پیسے والے ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی ہے. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بڑے پیسے والا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اور بہت بڑے دکاندار ہے، اسی کے اوپر زکات ہے اور لوگوں پر زکات نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا میرے پاس اتنی زکات ہے کہ نہیں، میرے پاس اتنی مالیت ہے، اس میں زکات ہے کہ نہیں ہے. اس لیے میں چھوٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر آدمی اس پر توجہ دے. 5,000 روپے کیوں نہ ہو، وہ سوچے کیا اس وقت جو سونے یا چاندی کی قیمت ہے، اس 5,000 سے ہم 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں کہ نہیں، 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں کہ نہیں. اگر خرید سکتے ہیں تو اس کے اوپر زکات ہے، اس کے اوپر زکات ہے. اس لیے میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں. اور علماء اس لیے ان سے کہتے ہیں کہ معلوم ہے کہ ان کے پاس زکات کے نصاب کو پار کر گیا ہے، وہ لاکھوں میں ان کے پاس اور کروڑوں میں ہے، ان پر تو یقینی طور پر زکات ہے ہی. اس لیے وہ بتاتے نہیں ہے کہ ہاں بھائی جاؤ چاندی سونا خریدو یا نہ خریدو، ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے نوٹوں کا معاملہ. دوسری چیز، تیسری چیز جس کے اوپر زکات ہے وہ تجارتی سامان ہے. تجارتی سامان ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس بقالہ ہے، وہ اس سال یا پچھلے سال رمضان میں اس کے پاس اتنی مالیت تھی کہ اس کے اوپر زکات ہے. ظاہر بات پیسہ کا حساب لگائے گا، یعنی اتنے روپے کا سامان اس کے پاس ہے جتنے میں اتنا چاندی یا اتنا سونا وہ خرید سکتا ہے. اگر اتنے کا سامان ہے، اب آئندہ سال جتنا اس کے پاس ہو گیا ہوگا، چاہے اتنا ہی ہو یا اس سے بڑھ گیا ہو، اگر اس سے گھٹ گیا ہے تو اس پر زکات نہیں. اور اگر اس سے بڑھ گیا ہے، بیچ میں اگرچہ کم ہو گیا ہو، اگر اس سے بڑھ گیا ہے تو جتنا بھی اس کے بقالے میں ہے، اس کی سپر مارکیٹ میں ہے، اس کے کپڑے کی دکان میں ہے، اس کے لوہے کی دکان میں ہے، اس کی بجلی کی دکان میں ہے، کسی میں بھی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کی وہ زکات ادا کرے گا. اس کی قیمت لگائے گا کہ اتنے قیمت کا ہے. اب اتنی قیمت کا یا وہ سامان نکال دے، اتنی قیمت کا وہ چاول نکال دے، اتنی قیمت کا وہ گیہوں آٹا نکال دے، یا اتنا پیسہ وہ نکال کر کے وہ غریبوں کو دے دے. ہے کہ نہیں؟ یہاں پر تھوڑی سی لوگ غلطی کرتے ہیں، ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی بقالے والے جو ہے، اس لیے خصوصاً تو اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سالانہ ہم سے زکات لے لیتی وہ اتنا کافی ہے. یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ کے لینے پر ہم اکتفا کر جائیں. یہ بات لوگوں کو بتانے کی ہے. بہت سے دکان والے ہیں نا یہی کرتے ہیں کہ ہم سے تو گورنمنٹ زکات لے ہی رہی ہے. نہیں، یہ سالانہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ کتنا زکات بنتی. گورنمنٹ نے اس سے کم لیا ہے یا زیادہ لیا ہے؟ اگر کم لیا ہے تو آپ کو اس کو لے کر کے پورا کرنا ہے. اور جس وقت آپ دے رہے ہیں آپ کی نیت ہو کہ یہ سالانہ زکات میں گورنمنٹ کو دے رہا ہوں، یہ سالانہ زکات میں گورنمنٹ کو دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد تجارتی سامان جو کچھ بھی ہو، جو بھی مال تجارت کا ہے اس کے پاس، حتیٰ کہ بکری ہی تجارت کی کیوں نہیں ہے، بھینس تجارت کی کیوں نہیں ہے، گائے تجارت کی کیوں نہیں ہے، بکرا تجارت کا کیوں نہیں ہے، کوئی بھی چیز تجارت کے لیے رکھا ہے تو شروع سال سے لے کر کے آخر میں پہنچ کر کے کتنی مالیت اس کی ہوئی ہے اتنی ہم زکات ادا کریں گے. تو تجارتی مال کے اوپر بھی زکات ہے. اس طریقے سے اس میں کتنا ہوگا بھائی؟ 2.5% ہے. کتنا ہوگا وہ؟
2.5% ہوگا. اسی طریقے سے مویشی جو ہیں وہ 3 قسم کے مویشی 3 قسم کے جانور ہیں جن پر زکوٰۃ ہے. 3 قسم کے جانور وہ کون کون سے ہیں؟ ہر جانور پہ نہیں ہے. ہاں کون؟ ایک ہی 2 ہوئے. ہاں ایک ہی بھیڑ اور بکری ایک قسم ہے. صحیح ہے. ہاں اونٹ گائے اور بھینس کہاں جائے گی؟ کہاں؟ جیسے بھیڑ بکری آ گیا ویسے بھیڑ اچھا بھینس اور گائے آ جائے گی. ہاں اونٹ کی متعدد قسمیں ہیں. چاہے 1 کوہان والا اونٹ ہو 2 کوہان والا ہو چاہے جو بھی ہو جس قسم کے بھی ہو اونٹ کی جتنی قسمیں ہیں ہر قسم کے اندر کیا ہے وہ ہے کہ نہیں زکوٰۃ ہے. اس طریقے سے بکری ہیں بھیڑ بکریاں جو بھی ہوں ہرن میں زکوٰۃ نہیں ہے. کی ہے ہرن میں زکوٰۃ؟ ہرن ہاں ہرن کی نہیں ہے وہ تو اگر جنگل میں ہے تو اس کی نہیں ہے. ہاں ہاں مچھلی میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. مچھلی میں زکوٰۃ ہوگی تجارت کے لحاظ سے. ہاں تو وہ تجارتی مال میں آئے گا وہ حیوان میں نہیں آئے گا. ہاں تو نہیں آپ لوگ سمجھا نہیں آپ نے سمجھا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے اس کے اندر نسبہ الگ ہے اور تجارتی جو مال ہے اس کے اندر نسبہ الگ ہے. جو لوگ فش فارم بناتے ہیں تو اس فش پر بذات خود زکوٰۃ نہیں ہے. وہ تجارت جو کر رہے ہیں ہے نا اس سے جو پیسہ لے رہے ہیں اس پیسے کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہے. البتہ یہ جو حیوانات ہیں مثال کے طور پر اونٹ ہے اونٹ کے اندر یا بکری ہے یا گائے ہے اس کے اندر زکوٰۃ کے لیے چند شرطیں ہیں. کسی بھائی کو معلوم ہے؟ جی اگر تو وہ چرتے ہیں نا باہر. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ باہر چرنے والے ہوں آپ انہیں خرید کر کے نہیں کھلا رہے ہیں. آپ انہیں خرید کر کے نہیں کھلا رہے ہیں تو وہ چرنے والے ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ نے انہیں نسل کے لیے اور دودھ کے لیے رکھا ہے تجارت کی غرض سے نہیں رکھا ہے. فرق ہے. اگر آپ نے باہر رکھا ہے تجارت کی غرض سے رکھا ہے تو اس کے اندر تجارتی مال کا حکم آئے گا ہے نا. وہ نسل کے لیے اور دودھ وغیرہ کے لیے ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزر جائے نصاب کو پہنچے اور سال گزر جائے. مثال کے طور پر اونٹ کا نصاب کم سے کم کتنا ہے؟ دیکھیے بھول گئے سال بھر کا معاملہ. ہاں 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 5 پر 1 بکری ہے اور 10 پر 2 ہے 15 پر 3 ہے 20 پر 4 ہے. کہاں تک؟ 25 تک. جہاں 26 ہو گیا تو وہاں پر 1 سال کی اونٹنی لینی ہوگی. بنت مخاض جسے کہا گیا ہے بنت مخاض. اور چلے گا وہ 35 تک. 36 پر بنت لبون آ جائے گی یعنی 2 سال کی اونٹ کی بچی ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے گائے اور بھینس کا نصاب کتنا ہے؟ بھول گئے سال بھر بھی نہیں ہوا 30 ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ ابھی تو زکوٰۃ پچھلے سال ہم لوگوں نے سنا تھا کیوں نیا مسئلہ چھیڑ دیا. دیکھیں بھول گئے نا ہے کہ نہیں. زکوٰۃ گائے کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ 30 زکوٰۃ. یعنی کسی کے پاس اگر 30 گائے یا 30 بھینس اس طریقے سے ہیں جو عام طور پر باغوں اور جنگلوں میں چرتی رہتی ہیں ہے نا انہیں چارہ دینا یا اگر دینا ہے بہت معمولی دینا ہے. فرق پڑتا ہے کہ دینا ہے نہ دینا بالکل نہیں. بہت معمولی دینا پڑتا ہے. سال کے اکثر حصے میں وہ چر کر کے رہتی ہیں اور انہیں بہت معمولی کچھ دینا پڑتا ہے. تو اس میں 30 جب پوری ہو جائے گی تو سال کا 1 بچہ دینا ہوگا. اچھا اس میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی لحاظ نہیں ہے. 30 ہونا چاہیے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں. اور بکریاں کتنی ہونی چاہیے؟ 50. دیکھیے آپ بھول گئے یہاں پر 40. ظاہر بات دونوں میں ایک تو صحیح ہوگا ہی. ہاں 40 بکری. جی ہاں یہ تجارتی مال میں آئے گا. یہ تجارتی مال میں آئے گا. یہ تجارتی مال میں آئے گا. ہاں ہاں یہ تجارتی مال میں آئے گا ہے کہ نہیں ہے.
اس کا حکم جو ہے وہ تجارت کا ہوگا. اس لیے کہ اگر انہوں نے تجارت کے لیے دودھ وغیرہ تجارت کے لیے رکھا ہے تو اس کا ہوتا ایک ہی بھینس کیوں نہ ہو, ایک ہی بھینس کیوں نہ ہو, اس پر زکات ہوگی. حالانکہ یہاں 30 پر ہے, لیکن اگر تجارت کی غرض سے ہے تو ایک ہی بکرا کیوں نہ ہو تمہارے پاس, ایک ہی گائے کیوں نہ ہو, اس پر زکات ہے. ایک ہی بھینس کیوں نہ ہو, اگر اس کی مالیت پہنچ رہی ہے زکات کے نصاب کو تو اس پر زکات دینا ہے. تو اس کا حکم تجارتی مال میں جائے گا. کہاں جائے گا وہ؟ بشرطے کہ وہ جو دودھ بیچ رہا ہے اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہو. یعنی اگر بیچ کر کے صرف اپنا ہی خرچہ چلا رہا ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, ایک بھینس ہے بیچ کر کے بچوں کا خرچہ چل رہا ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. لیکن اگر زیادہ ہے کہ اس سے اس کی جائیداد بڑھ رہی ہے تب اس کے اوپر ہے. تو وہ ہمارے یہاں جو بھینسیں وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں, گائے وغیرہ, اس کا حکم کیا ہوگا؟ جیسے یہاں پر ڈیری فارم وغیرہ بنے ہیں, اس کا حکم کیا ہوگا؟ تجارتی مال کا ہوگا, اس کا گایوں کا نہیں ہوگا. یہ بکریاں جو باہر میدانوں میں چلتی رہتی ہے, اگر سال بھر سے زیادہ, یہ سال کے اکثر حصے باہر ہی چر کر کے رہتی ہیں, تب تو اس پر زکات ہے کہ نہیں؟ تو 40 بکری پر کیا ہے؟ ایک بکری ہے. کہاں تک؟ کہاں تک؟ اور آگے بڑھے نا تھوڑا سا, 100 تک. بھائی بھولنا نہیں چاہیے چیزیں جو ہے. 40 بکری سے 100 بکری تک ایک بکری ہے. 101 ہو گئی کسی کے پاس تو 2 بکری دینی پڑے گی. اسی لیے ایک نقطہ بیان کر دوں, آج کل تو نہیں ہے لیکن 2 بھائی رہے کرتے ہیں نا, ایک کے پاس کیا رہتی ہے؟ 40 بکری رہتی ہے, دوسرے کے پاس 45 رہتی ہے, ایک کے پاس 50 رہتی ہے, ایک کے پاس 50 رہتی ہے. جب زکات دینے کا معاملہ دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں. کیوں؟ جب دونوں کو اکٹھا کر دیتے کتنی زکات ہوگی؟ 1 بکری ہوگی. اور دونوں الگ الگ رہے تو 2 بکری ہوگی. تو یہ ناجائز ہے شریعت میں. حدیث شریف میں کیا ہے؟ حدیث شریف میں اسے ناجائز کہا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 اکٹھا جہاں پر ہیں انہیں الگ نہیں کیا جائے گا, اور 2 الگ الگ جو ہیں انہیں اکٹھا نہیں کیا جائے گا. تو 40 سے لے کر کے 100 بکری پر ہوں تو 1 بکری ہے. پھر 101 ہو گئی تو 2, گویا کہ ہر 100 بکری پر 1 بکری دینی ہوگی. ہر 100 بکری پر کیا ہے؟ 1 بکری دینی ہوگی. تو یہ جو ہے مختصر طور پر جانوروں کا معاملہ. گلے کی زکات کتنی ہے؟ گلہ کس قسم کے پیداوار پر زکات ہے؟ جس کو پانی دیں گے اس کا زیادہ, اور جو برساتی ہوگا اس کا نہیں, یہ تو وہ آئے گا کہ کتنا دینا ہے. آپ نے وقت سے پہلے بیان کر دیا. نہیں, دیکھیے کس قسم کے گلے پر زکات ہے. ہر وہ گلہ جو سال بھر جمع کیا جاتا ہو بغیر کسی خارجی اسباب کے. کولڈ اسٹور کے اندر آلو رکھیں تو اس پر زکات نہیں ہے, وہ تجارتی, اس پر ہوگی زکات لیکن تجارت کے مال کے طور پر زکات ہوگی. اس لیے کہ آلو عادتاً جو ہے وہ سال بھر نہیں رکھی جاتی. آم سال بھر نہیں رکھا جاتا, کھجور پر ہے اس لیے کہ رکھی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو مہوا ہے اس پر ہے اس لیے کہ سال بھر رکھا جاتا ہے سکھا کر کے. ایک پھل ہوتا ہے مہوا جس سے شراب وغیرہ بنتی ہے, چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں. انگور ہے, اس پر ہے کیوں زبیب بنا کر کے اس کو رکھا جاتا ہے. کشمش. تو ہر وہ پیداوار جو سال بھر بغیر کسی خارجی اسباب کے محفوظ رہتی ہے اور اسے ناپا اور تولا جاتا ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ اس پر زکات ہے. گیہوں, جو, چنا, مٹر, چاول, ان تمام پر کیا ہے؟ زکات ہے. اس کے زکات کے لیے صرف ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ اس کی زکات کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ نصاب پورا ہو. اس لیے کہ اس میں سال بھر گزرنا نہیں, جس دن پیدا ہو رہا ہے وہیں وہ دینا ہے فوراً زکات اس کی. اس میں سال بھر گزرنے کا انتظار نہیں کرنا ہے گلے کی پیدائش میں کہ سال جب پورا ہو جائے. حالانکہ دوسرے مال پر کیا ہے, جب سال پورا ہوگا تب زکات دینی ہے نا, لیکن اس میں مدت نہیں. جس دن پیدائش ہو
उसी दिन उसका ज़कात वाजिब हो जाती है। जिस दिन खजूर टूटे उस दिन उसकी ज़कात वाजिब हो जाती है। अरे बात समझे ना? तो इसके लिए एक शर्त है, वो क्या है कि वो निसाब को पहुंच जाए। उसका निसाब कितना है? उसका निसाब कितना है भूल गए हैं पर साल भर अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं, वो उतनी मिकदार जितनी शरीयत ने उसकी ज़कात की रखी है, 60 वसक, 5 वसक नहीं, 5 वसक अगर हो जाए तो वो क्या है? उस पर ज़कात है। हाँ, 1 वसक होता है 60 सा का, 1 सा होता है 2 किलो से ज्यादा का। अगर किलोएन वनुस उसको माल लेते हैं यानी 2.5 किलो, तो कितनी होगी ज़कात बताएं? 60 वसक, 5 वसक और 1 वसक होगा 60 सा का, 600 से ज्यादा होगी, 500-600 से ज्यादा होगी। 60 सा है और 1 सा 2.5 किलो का। 2.5 किलो भी लगाए तो 60 को जब 2.5 से ज़रूर देंगे तो 150 होगा। नहीं भाई, 1 वसक जो है 60 सा का है, 5 वसक चाहिए ना। हाँ, वो 5 से कर लें, 150 3 750 किलो हो जाएगा। चीनी वगैरह क्या था बनने का? नहीं, चीनी और गन्ना, चीनी जो है ज़कात के माल में आएगी, इसलिए गन्ना जिससे चीनी बनाई जाती है वो साल भर रखा नहीं जा सकता, वो साल भर रखा नहीं जा सकता। चीनी जब उससे बनाएंगे इसलिए कि उसके लिए आला वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अलबत्ता खजूर जो है उसके सुखाने वगैरह के लिए आले की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ तो ठीक है, बेचते हैं तो उसके जो पैसे का, उस पर पैसे पर अगर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात है, वो तिजारती माल में शुमार होगा। वो चीज़ क्या है? तिजारती माल में शुमार होगी। इस तरीके से ये अगर 2.5 किलो या उससे कुछ कम लेते हैं तो बाद उलमा ने उसे 675 किलोग्राम बताया है, बाद ने उसे 612 किलोग्राम बताया, इसलिए कि वो पहले का पैमाना था ना, अब उसमें देखिए पहले के पैमानों को अब जब ग्राम और किलो पर ले आते हैं तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता ही है, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता ही है। बाद उलमा ने कहा कि ये जो होता है वो 2 सेर 6 छटाक का है, 2 सेर 6 छटाक का। हमारे यहाँ के रात लोगों ने कहा, यहां पर बाद उलमा ने कहा 2 किलो 400 ग्राम का है, 2 किलो 400 ग्राम। यानी कहने का मतलब एहतियात यही है कि अगर हमारे अय्यूब भाई तरीके से काश्तकार है तो अगर उसके पास 600 यानी 6 कुंटल अगर गेहूं या चावल या जौ या ये हो रहा है या धान हो रहा है तो उसे उसकी ज़कात देनी होगी। और वो कितना देनी है, कितना देनी है, उसकी 2 सूरतें हैं। अब जो आप बात करें तो वो अब आया है, कितना देना है इसमें उसकी 2 सूरतें हैं। आया क्या वो ऐसी ज़मीन है कि जिसकी सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती या पड़ती है? अगर उसकी सिंचाई की और खिदमत की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर कितना है? 5%, 5वां हिस्सा तो 20वां हिस्सा 5% हुआ, कितना होगा? 20 पंचे 100। निस्फल उश्र जिसको कहा है, जिसको पानी नहीं, जिसको पानी नहीं दिया जाता वो 10वां हिस्सा देना है, उलट हो गया। जिसको पानी नहीं देना है, जिस तरीके से यहां पर अभी आजकल जैसे अभी शुरू में बारिश हो जाए ना तो लोग ले जा करके बाहर अपना बीज बोना शुरू कर, इसको क्या कहते हैं? बाल कहते हैं। आपके यहाँ जो है बारानी जमीन, हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं? बारानी जमीन बोलते हैं। यानी बारिश से जो होता है, यानी बिल्कुल दरिया के किनारे होते ही ना, जमीन नरम होती है, उस पर ले जा करके जुताई करके बीज डाल देते हैं, उसकी सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है।
تو اس میں کتنا دینا ہے؟ 10واں حصہ دینا ہے، عشر ہے. کتنا؟ یعنی اگر 10 من ہوتے ہیں تو 1 من دینا ہے، عشر بولتے ہیں اس کو، ہے نا. 10 من ہوتے ہیں تو کتنا دینا ہے؟ 1 من دینا ہے. لیکن اگر اس کی سچائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں کتنا دینا ہے؟ نصف عشر ہے. کتنا؟ نصف عشر ہے. یعنی 10 من پر کتنا دینا ہوگا؟ آدھا من دینا. 10 من پر کتنا دینا ہوگا؟ 10 کنٹل پر آدھا کنٹل دینا ہوگا. 10 کنٹل پر آدھا کنٹل دینا ہوگا. تو یہ چیز ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ ایک الگ مسئلہ رہ گیا تھوڑا سا، اب اس کو بھی رکھ دیں، باقی چیزیں وہ بعد میں آئے گی. کہ آیا یہ زکوٰۃ کس پر خرچ کی جائے گی؟ وہ ایک سوال تھا، میں اس کو رکھ لوں تاکہ بھولوں نہیں بھائی صاحب کا. یہ زکوٰۃ کس پر خرچ کی جائے گی؟ فوری دی جائے گی. اس پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. کس پر؟ اسی لیے تو اس پر آدھا کر دیا ہے نا. جو اپنی سچائی کریں گے، محنت کریں گے، اسی لیے تو اس پر نصف عشر پڑ رہا ہے نا. اسی لیے اس پر نصف عشر آ رہا ہے. بھائی یہ دیکھیے، یہ گورنمنٹ کا معاملہ جو ہے، گورنمنٹ ایک بات اور نوٹ کر لیں، گورنمنٹ جو ٹیکس لگاتی ہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے کوئی نہیں ہے. جائز ہے ناجائز ہے یہ کیا ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. وہ پانی گورنمنٹ دیتی ہے، اس کا معاملہ لیتی ہے. ہاں علی کل حال یہ غلے کی زکوٰۃ میں گورنمنٹ کیا ٹیکس لگا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، یہ اس پر وہ نہیں، اس پر محسوب نہیں ہوگا. یہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگ بتائے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور مؤلفت قلوب ہیں. مؤلفہ قلوب کون سے لوگ ہیں؟ مؤلفہ قلوب ان کو کہا جاتا ہے جو نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہوں، ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، یا ایسے ظالم لوگ جو جن سے مسلمانوں کو خطرہ ہے، انہیں دے کر کے ان کو روکا جا سکتا ہے. مؤلفہ قلوب. اور اس کے بعد کیا ہے؟ قرض دار جو ہیں، اپنے ذاتی خرچ کے لیے، یہ نہیں شراب پینے کے لیے اس نے قرض لیا ہے، اس کو نہیں دیا جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ذاتی خرچ کے لیے، ان کے اوپر قرض آ گیا ہے کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے، کس طرح، تو وہ زکوٰۃ لینے کا انہیں حق ہے، انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے. 5واں کون ہے؟ اللہ، جو لوگ قیدی رہا کرتے تھے. قیدی اس زمانے میں غلام آزاد کرنا، اس زمانے میں جو قیدی ہیں زکوٰۃ قرض کے بدلے ہوں یا کچھ اور ہوں، انہیں جو ہے چھڑایا جا سکتا ہے. یہ کیا ہوئے؟ 5 ہوئے. 6واں کون ہے؟ مسافر ہے. مثال کے طور پر آج کل تو ظاہر بات بینک وغیرہ اور بطاقے وغیرہ بڑی سہولت ہے، لیکن آج بھی صورتحال پیش آ جاتی ہے. بسا اوقات ایک مسافر ہے، اب مثال پاکستان سے آیا یہاں پر، بہت کافی پیسہ لے کر، لیکن چوری ہو گیا ہے نا جی، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی جہاد کے اوپر جو ہے اس کو خرچہ کیا جا سکتا ہے. مجاہدین کو دینا ہے، ہتھیار دینا ہے، یہ دینا ہے، وہ دینا ہے. اور بہت سے علماء نے اسی فی سبیل اللہ کے اوپر مدارس کو بھی قیاس کیا ہے جہاں پر دینی تعلیم کا ہوا کرتا ہے. کتنے ہو گئے؟ ایک اور باقی ہے، وہ آپ بتائیں گے. پھر دوہرا دوں میں؟ نہیں، اب تم نہیں بتاؤ، پھر بتا دوہرا دوں. فقیر، مسکین، مؤلفت تالیف قلب کے لیے، وہ بہت اہم ہے، تالیف قلب کے لیے ہے. اور قیدی چھڑانا ہے، اور مسافر ہے، اور اللہ کے راستے میں ہے. ہاں، اور ایک تو اور کم ہو گیا، اب 6 ہی رہ گئے. فی سبیل اللہ جہاد کے راستے میں ہے. اور ایک اور کون ہے؟ نہیں، یتیم مسکینوں میں آئیں گے. یتیم اگر مالدار ہے تو اس کو نہیں دیا جائے گا. بہت سے یتیم ہوتے ہیں نا، مالدار ہوتے ہیں، نہیں دیا جائے گا. مسکین اگر یتیم ہے تو اسے دیا جائے گا. فقیر اور مسکین، جیسے مسکین ورکشاپ والا، نام کے مسکین نہیں بھائی، نام کے مسکین نہیں. جلدی بتائے، وقت نہیں ہے.
8ਵੀं चीज कौन है बताओ? वलआमिलीन अलैहा, जो लोग ज़कात वगैरह की वसूली का काम कर रहे हों, लिखाई का, पढ़ाई का, जाने का, ये का वो का, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी उसमें से दिया जा सकता है, उनको भी उसमें से दिया जा सकता है। तो ये 8 लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात खर्च की जाएगी। एक और चीज़ बता दूं, इसका हमें और आपको लिहाज रखना चाहिए, खा ज़कात हो खा नफली सदक़ात हो, अपने करीब से करीब तर आदमी को जितना दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा सवाब उसका मिलेगा, सबसे पहले अपने करीबी का। लेकिन वो करीबी ना हो जिसका खर्चा आप उठाए हुए हैं। अगर कोई ऐसा करीबी है जिसका खर्चा आप उठा रहे हैं तो उसे ज़कात नहीं, क्यों? इसलिए कि उसका फ़ायदा आप ही को मिलेगा। मिसाल के तौर पर किसी इंसान के भाई का इंतकाल हो गया है, उसके बच्चों को वो अपने घर में रखता है, तो अब अपने भतीजों को ज़कात नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि अलबत्ता वो अगर अलग रहते हैं और जो उससे होता है वो दे देता है, उनकी अलग अपनी रोटी है, अलग हंडिया है, जिसे हमारे आप क्या कहते हैं, उसकी हांडी अलग है कि नहीं है, तो उनको ज़कात दी जा सकती है, उनको ज़कात दी जा सकती है। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि जो जितना करीबी होगा उतना ही ज़्यादा हकदार हमारी और आपकी ज़कात का है, इसका ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ा सा ये पहला सवाल ये है कि बंदूक या तीर से किया गया शिकार अगर मर जाए तो क्या वो हलाल है? उस शिकार के वक्त तकबीर भी पढ़ी गई हो, अगर तकबीर पढ़ी गई है और तीर मारा है या कोई धारदार चीज़ से बंदूक वगैरह और खून बह गया है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके मारा है तो वो चीज़ क्या है? हलाल है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। हम्माम में गुस्ल करते वक्त अगर कोई कपड़ा ना पहना हो तो क्या वज़ू हो जाएगा? वज़ू हो जाएगा बशर्ते कि शर्मगाह पर उसका हाथ ना पड़े, यानी नहाने के बाद अगर वो वज़ू कर ले और अपना हाथ को शर्मगाह पर ना ले गया हो तो उसका वज़ू हो जाएगा। इसलिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर घुटना खुल जाए तो उसका वज़ू मकरूह हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उसका वज़ू अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। जुमा के दिन ज़वाल का वक्त कितने बजे होता है? यानी ज़ोहर की अज़ान के वक्त से कबल सुन्नत वगैरह पढ़ी जा सकती है या नहीं? देखिए, ज़वाल का वक्त जो जुमा के दिन है वही दूसरे दिन भी है, जो जुमा के दिन ज़वाल का वक्त है वो दूसरे दिन भी है। अलबत्ता जुमा के दिन का ज़वाल का वक्त दूसरे दिन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़े मुख्तलिफ है, इसलिए कि दूसरे जो दिन है उसमें ज़वाल के वक्त पे कोई नमाज़ पढ़ी नहीं जाएगी। अलबत्ता जुमा के दिन उसकी इजाज़त है, जुमा के दिन ज़वाल के वक्त नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है।